علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جذبات ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں معلوم تک نہ ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کرنے جیسا نہ ہو اور جو کرنے جیسا وہ ہم نہ کر رہے ہوں؟ آئیے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ کس طرح دین دشمن، کس طرح اسلام بیدار ہمارے جذبات کو کیپچر کر کے کس طرح اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی پائی جاتی ہے، اور وہ مسلمان جو ناموس رسالت کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور رفعت کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جذبات جڑے ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو دین بیدار لوگ کیپچر کر کے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی سوشل میڈیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی یا قرآن کے حوالے سے کوئی بکواس یا کوئی گستاخی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے دین بیدار لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح اس چیز کو ریزن بنا کر انتشار پھیلایا جائے۔ اب کرتے کیا ہیں، جب بھی گستاخی ہوتی ہے اور مسلمان اس گستاخ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر یہ نمایاں ہوتے ہیں اور اس مجمع کے اندر گھس کر نعرے لگاتے ہیں، جلا دو، گرا دو، آگ لگا دو، مار دو، یا کبھی کبھی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک آگے بڑھے گا اور اس گستاخ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر کے اور پھر سائڈ میں کھڑے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے کیوں ہمارے رسول کی گستاخی کی، تم نے کیوں ہمارے رسول کے خلاف بکواس کی، تمہاری جرت کیسے ہوئی، ایسے کر کر کے، یعنی کسی بھی طرح ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، جس طرح مسلمانوں کی غیرت باہر نکل کر آ جائے اور اس کو وہیں پر مار دے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، ہم بھی ان نعروں کے چکر میں آ جاتے ہیں، ہم بھی ان الفاظوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر اس گستاخ کو وہیں پر ہی مار دیتے ہیں، پولیس کے حوالے نہیں کرتے۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے پھر تو ان کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا، اور پھر وہ ہماری جو میڈیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ میڈیا اس طرح کا مواد لے کر آتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ جو مر گیا، یعنی کہ جو گستاخ تھا، جو جہنم واصل ہو گیا، وہ مظلوم تھا، اس نے گستاخی نہیں کی تھی، اس پر الزام لگایا گیا تھا، یہ فلاں ویڈیو، یہ فلاں بیان، یہ فلاں تحریر، یہ فلاں بات، یہ ساری چیزیں اکٹھے کر کے گستاخ کو مظلوم قرار دیا جاتا ہے، اور جس نے اس کو مارا یعنی مسلمانوں کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ کیونکہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر اس نے واقعتاً کوئی گستاخی کی ہے تو اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اس کی تفتیش ہونی چاہیے تھی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ یہی وہ دین بیزار لوگ ہیں جو مسلمانوں کے جذبات کو ایک سازش کے تحت کیپچر کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے لیے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اٹھا کر اقوام متحدہ کو جا کر دکھاتے ہیں، ہیومن رائٹس جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کو جا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان انتہا پسند ہیں، شدت پرست ہیں، لوگوں کو اس فلاں بندے کو مار دیا، نہ انویسٹیگیشن کرنے دی، نہ تحقیقات کرنے دی، نہ بیان کوئی دینے دیا، اس طرح کی باتیں وہ بنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، ہمارے حکمران IMF کے پاس جاتے ہیں، یورپی یونین کے پاس جاتے ہیں، یا دیگر جو اداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ادارے ہمارے حکمرانوں کو وہی چیزیں دکھاتی ہیں کہ دیکھیں تمہارے ملک کے اندر فریڈم آف رائٹس نہیں ہے، تمہارے ملک کے اندر انسان کے حقوق کو کچلا جا رہا ہے، ان چیزوں کو کنٹرول میں کریں، مسلمانوں کو کنٹرول میں کریں۔ یہ جو قانون 295 کا بنا ہوا ہے اس کو توڑنا چاہیے، ناموس رسالت کے قانون کے اندر ترمیم لانی چاہیے تاکہ بے گناہ لوگوں کو نہ مارا جائے۔ یعنی کہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت مسلمانوں کے جذبات کو اٹھا کر اور پاکستان کے اندر جو ناموس رسالت کا قانون بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہم کسی بھی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے۔ ہمیں کرنا کیا ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو تو سب سے پہلے کسی بھی اپنے عالم دین سے اس کی ویریفیکیشن کرائیں کہ واقعتاً یہ گستاخی ہے یا نہیں۔ وہ عالم جو دین کے بارے میں اچھا خاصا علم رکھتا ہو، اگر عالم آپ کو کہہ دے کہ جی واقعتاً یہ گستاخی، اس کے بعد آپ پولیس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ فلاں بندے نے گستاخی کی، اس کو اریسٹ، اس کو قانون کے دائرے کے اندر لایا جائے۔ کسی قسم کے نعرے کے اندر نہیں جانا، کسی قسم کا خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ قانون کے کٹہرے میں لانا۔ ہاں اگر قانون ایکشن نہیں لیتا تو ہمیں پریشر قانون پر لانا چاہیے، پولیس پر پریشر لانا چاہیے، نہ کہ اس طرح کا کوئی عمل کرنا چاہیے جس کی بعد میں ہمیں جواب دینا پڑے یا ان کی سازش کامیاب ہو۔ اگر اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو صحیح طریقے سے مثبت انداز میں استعمال کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔